بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب چل رہا تھا باب ان پہ شہید یغسل، شہید کو غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اس کی پہلی حدیث بڑی تفصیل سے گزر چکی پچھلے سبق میں. بلکہ دو حدیثیں سے گزر چکی ہیں. قال حدثنا عباس الانبری قال اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا اسامة عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على احد من الشهداء غيره. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے پاس سے گزرے اور ان کا مسئلہ کیا گیا تھا. مسئلہ کہتے ہیں کہ کسی کو مار کر اس کے ہاتھ پاؤں ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، سینہ چاک کر دینا، جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوہ احد میں کیا گیا تھا. اور بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا اور ان کا جو کلیجہ تک نکال کے چبایا گیا. اس لیے ان کو جو سید الشہداء کہا جاتا ہے، تمام شہداء کے سردار کہا جاتا ہے. تو ان کا مسئلہ کیا گیا. اسلام کے اندر مسئلہ کی ممانعت ہے، یعنی آپ اگر جنگ کے اندر بھی کسی قیدی کو کسی فوجی کو مار دیتے ہیں تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں، اس کا ناک کاٹیں، اس کی آنکھیں نکالیں، اس کا جو ہے وہ پیٹ چاک کریں. ولم یصلی علی احد، راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے کسی پر بھی جو ہے نماز جنازہ نہ پڑھا غیر ہی سوائے حضرت حمزہ کے. اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اس بات پہ تو اتفاق ہے علماء کا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو اس کے جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کیا جاتا ہے جو خون سے لت پت ہوں. لیکن اس میں جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا تو اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو غسل نہیں دیا جاتا، جیسے کہ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ جس شہدائے احد کو پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کوفی حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید پر جنازہ پڑھا جائے گا. اور بہت سی روایتیں جیسے کہ اس سے پہلے سبق کے اندر میں بیان کر چکا ہوں، جیسے یہاں پر بھی ہے کہ حضرت حمزہ پر جو ہے وہ جنازہ پڑھا گیا. تو حضرت حمزہ شہید تھے، ان پہ جنازہ پڑھا گیا. تو اب راوی کے علم میں یہی ہے کہ ان پہ پڑھا گیا، دوسروں پہ نہیں پڑھا گیا. جب دوسروں پہ پڑھا گیا ہوگا تو ان کے علم میں نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے ایک روایت گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہدائے احد کی قبروں پہ گئے اور آپ نے وہاں پر جا کے جو ہے جنازہ پڑھا. تو جنازہ آپ نے جو پڑھا تھا. احناف کے نزدیک جنازہ پڑھا جائے گا، البتہ غسل نہیں دیا جائے گا اور اس کو کپڑے جو ہیں ان کے نہیں دھوئے جائیں گے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن. نبی کریم راوی کہتے ہیں کعب بن مالک کہ جی جابر بن عبداللہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احد کے جو شہداء تھے ان میں دو آدمیوں کے درمیان جمع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں سے کون زیادہ قرآن کو لینے والا ہے. پس جب اس کی طرف فیضا اشیر له الی حظیمہ، ان دونوں میں سے جب ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کو زیادہ جاننے والا تھا، قدمہ فی اللحد، لحد کے اندر قبلے کی طرف اسی کو جو ہے وہ مقدم رکھتے تھے اور اس کے پیچھے دوسری میت کو ڈال دیتے تھے. فقال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامۃ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں ان شہداء پر قیامت کے دن گواہ ہوں. وامر بدفنہم بدمائہم ولم یغسلوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے ان کے خونوں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے اور انہیں غسل نہیں دیا گیا. اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ جو شہید ہو گئے تھے احد کے اندر انہیں غسل نہیں دیا گیا. اور پھر یہ بات بھی یہاں اس حدیث سے ثابت ہے کہ امر بدفنہم بدمائہم، ان کو ان کے خونوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ دفن کیا گیا، یعنی ان کے کپڑے بھی نہیں نکالے گئے، ان کے انہی کپڑوں کے ساتھ انہیں دفن کیا گیا جن میں وہ شہید ہوئے تھے. اور اس میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی زیادہ علم والا ہو اس کی زیادہ قدر و منزلت ہوتی ہے اور اس کو اتنی قدر و منزلت دینی چاہیے کہ صحابہ کی شہادت کی تعداد زیادہ تھی، شہید زیادہ تھے اور جنگ سے ابھی مسلمان فارغ ہوئے تھے، ہر ایک کے لیے جدا قبر کھودنا ممکن نہیں تھا. تو جب ایک ایک قبر میں 2 یا 3 آدمیوں کو رکھا جا رہا تھا
اور قبر اس وقت وہاں پر ایسی کھودی جاتی جیسے لحد کہتے ہیں، ہمارے یہاں جیسے گڑھا ہوتا ہے نیچے کی طرف، اس طرح نہیں ہوتی. نیچے کھودنے کے بعد پھر قبلے کی طرف جو ہے اندر کی طرف زمین کھودی جاتی ہے، جیسے صندوق نما بنایا جاتا ہے، اور پھر وہاں میت کو جو ہے وہ اندر رکھا جاتا ہے، اور جو ظاہری جگہ ہوتی ہے وہاں پر پتھر وغیرہ رکھ کے اس کو بھر دیا جاتا ہے. تو قبلے کی طرف جو ہے آپ اس صحابی کو رکھ رہے تھے جس نے قرآن پاک زیادہ پڑھا ہوا تھا اور قرآن پاک زیادہ سیکھا ہوا تھا. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے اعتبار سے اعلی علم کی قدر و منزلت کرنی چاہیے، جس کا جتنا علم زیادہ اس کو اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ عزت دی جائے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے زیادہ قرآن یاد رکھنے والے کو اور پڑھنے والے کو اور لینے والے کو قبلے کی طرف رکھا. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعنى وقال. اس سند سے بھی یہ روایت اسی معنی میں آئی ہے، اس میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں: یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد. یہاں پر فی قبر واحد ہے کہ ایک قبر کے اندر جو ہے ان کو رکھا جاتا ہے دو آدمی کو، یہاں ثوب واحد کے اندر ہے. بہرحال یہاں پر دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. قبریں بھی بہت کم کھودی گئی تھی کہ اتنا موقع نہیں تھا کہ ہر ایک کے لیے جدا قبر ہو، اور اس زمانے میں کپڑا ناپید ہوا کرتا تھا تو اتنے کپڑے بھی نہیں تھے کہ ہر آدمی کو پورے کپڑے میں کفن دیا جائے. تو پھر ایک ٹکڑے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی کپڑے میں دو میتوں کو رکھا جائے، تو یہ تو جائز نہیں ہے کہ اس انداز میں دو میتوں کا رکھنا کہ ان دونوں کے جسم ننگے ہوں اور ننگا جسم ننگے جسم کے ساتھ ٹچ ہو اور ان کو ایک کپڑے میں جو ہے وہ کفن دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا، دو آدمیوں کو یا تین آدمیوں کو. تو مطلب یہ تھا کہ ایک میت کے لیے جو پورا ایک کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے کے دو حصے کیے گئے، ایک حصے میں جو ہے ایک ٹکڑے میں ایک کو جو ہے وہ لپیٹا گیا، اور دوسرے میں جتنا ممکن تھا دوسرے کو لپیٹا گیا. تین تھے تو تین کو لپیٹا گیا، تین ٹکڑے کر کے، اس کا یہ مطلب ہے. تو کپڑے بھی کم تھے، لہٰذا کفن بھی جو ہے وہ ایک کفن جو جتنے کو ہوتا تھا اس میں دو یا دو سے زیادہ صحابہ کو جو ہے وہ کفن دیا گیا، اور قبریں بھی جو ہے وہ کم کھودی گئی تھی تو ایک ایک قبر میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ صحابہ کو دفن کیا گیا. باب فی ستر المیت عند غسلہ، میت کو غسل دیتے وقت اس کو ستر ڈھانپنے کے بیان میں. قال حدثنا علی بن سہل الرملی قال اخبرنا حجاج عن ابن جریج قال اخبرت عن حبیب ابن ابی ثابت عن عاصم بن زمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن زمرہ علی سے روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی ران ظاہر نہ کرو اور کسی زندہ یا کسی میت کی ران کی طرف نہ دیکھو. مرد کا سطر جو ہوتا ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، گھٹنے بھی مرد کے سطر میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، ناف بھی سطر میں شامل ہوتی ہے، یہ ان دونوں کے درمیان کا حصہ بھی سطر میں شامل ہوتا ہے. کسی آدمی کا، کسی مرد کا یا کسی عورت کا سوائے بیوی کے اس ران کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ننگا دیکھنا جائز نہیں ہے. جب دیکھنا جائز نہیں ہے تو بلا ضرورت اس کو چھونا بھی جائز نہیں ہے. ظاہر ہے سطر کو جس طرح دیکھنا جائز نہیں ہوتا، اس کو چھونا اس سے بھی زیادہ اغلط ہوتا ہے، برا ہوتا ہے. تو حدیث الباب سے کا ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ یہاں پر میت کی ران کو بھی نہیں دیکھنا. تو مطلب یہ ہے کہ جب میت کو آپ غسل دیں گے، ظاہر میت خود تو غسل نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو اس کے سطر کو ڈھانپنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، جو اس کے سینے سے لے کر اس کے گھٹنوں سے کے نیچے تک ہوتا ہے، اور اس کپڑے کو برقرار رکھ کے جو ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے تاکہ غسل دینے والوں کی نظر جو ہے اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو ایریا ہے اس پہ نہ پڑے. قال حدثنا النفيلي قال اخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا. عائشہ فرماتی ہیں، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہتے سنا کہ جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا، قالوا تو کہا واللہ ما ندری ان
أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه کہ ہمیں بخدا پتہ نہیں ہے اس مسئلے کا، یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے ان کے کپڑوں سے جو ہے وہ کپڑے ہٹا دیں، جیسے ہم اپنے مردوں کو کپڑے ہٹا کے ننگا کرتے ہیں، یا ہم انہیں اس حال میں غسل دیں کہ کپڑے آپ کے اوپر ہوں۔ فلما اختلفوا القى الله عليه النوم، جب صحابہ نے اختلاف کیا، کچھ نے کہا جی کپڑے اتاریں گے تب غسل دیں گے، کچھ نے کہا نہیں اتاریں گے تو غسل دیں گے، تو اللہ نے ان صحابہ پر نیند طاری کر دی۔ حتی ما منهم رجل الا وذکنه فی صدری، یہاں تک کہ کوئی آدمی ان میں سے باقی نہیں رہا مگر اس کی جو ٹھوڑی تھی وہ اس کے سینے میں جا لگی، یعنی جیسے آدمی سوتا ہے اور اونگ آتی ہے بیٹھے بیٹھے اور اس کا سر جھک جاتا ہے اور انسان کی جو ٹھوڑی ہوتی ہے وہ اس کے سینے پہ جا کے ہنسلی کی ہڈیوں پہ جا کے جا ٹکتی ہے، تو جنہیں سارے سو گئے۔ ثم کلمہم مکلم من ناقیۃ البیت، تو پھر ایک بات کرنے والے نے گھر کے کنارے سے ان سے بات کی۔ لا يدرون من ہوا، صحابہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون سا بات کرنے والا۔ ان غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیاب، نبی پاک کو تم غسل دو اس حال میں کہ ان کے اوپر کپڑے ہوں۔ فقاموا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نبی پاک کی طرف اٹھے، فغسلوہ، صحابہ نے آپ کو غسل دیا، وعلیہ قمیصہ، اس حال میں کہ آپ کی قمیص آپ کے اوپر تھی، یصبون الماء فوق القمیص، وہ قمیص کے اوپر سے جو ہے وہ پانی ڈالتے تھے، وَيَدْلُكُونَهُ، اور اسی کو ملتے تھے، بالقمیص، قمیص کے ذریعے، دون ایدیہم، نہ کہ ہاتھوں کے ذریعے، ننگے ہاتھوں سے آپ کے بدن کو نہیں انہوں نے جو ہے وہ ملا۔ وَكَانَتْ عائشہ تقول، عائشہ فرماتی ہیں، لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے کے لیے کسی کو کوئی علم نہیں تھا، ظاہر ہے عام انسان تو بہت زیادہ تھے، امتی تو بہت زیادہ تھے، نبی تو ایک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب روزانہ لوگ مرتے تھے صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو غسل دیتے تھے، اور آپ نے سکھا دیا کہ کیسے ایک عام آدمی کو غسل دینا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باری تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نبی پاک کو کیسے غسل دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی ابھی تک جو ہے وہ اس مسئلے سے ناواقف تھی کہ نبی کو غسل کیسے دیا جائے اور کون دے، تو اس وقت وہ یہ کہتی ہیں کہ جب اس آدمی نے آواز لگائی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے اندر ہی غسل دیا جائے، یعنی یہ مناسب نہ سمجھا اللہ رب العزت نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں اور صحابہ جو ہے وہ آپ کے جسم اثر کو سطر سے اوپر بھی دیکھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ لو استقبلت من امری، اگر میں اپنے معاملے میں مقدم ہو جاتی، مستدبرت، جس میں پیچھے رہی، یعنی اگر جو بات ابھی مجھے معلوم ہوئی یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی، اور جو مسئلہ ابھی مجھے میرے معلوم ہوا وہ مجھے پہلے معلوم ہوتا، تو ما غسلہ الا نساؤہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غسل نہ دیتا سوائے ان کی بیویوں کے، کہ آپ کی جو بیویاں تھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو غالباً 9 امہات المومنین جو ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات موجود تھی، تو وہ آپ کو غسل دیتی، ہم مردوں کو غسل نہیں دینے دیتی، لیکن مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا، غسل دینے کے بعد مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا، تو پھر کبھی کاش کہ یہ بات مجھے پہلا پتہ چلتی، تو پھر میں جو ہے وہ ہم خود ہی جو ہے آپ وسلم کو غسل دیتی۔ یہ جواب ہے باب یہ غسل کے وقت میت کے سطر کے بیان میں، تو عام جو میت ہوتے ہیں، جو عام انسانوں کے جو امتی جو ہیں، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ کپڑے اتارے جائیں گے اور سطر ڈھانپا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں اتارے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے اندر ہی غسل دیا گیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات خاص تھی، عام مسلمان کے لیے یہ بات نہیں ہے، اس کے کپڑے اتارے جائیں گے اور صرف جو اس کا سطر ڈھانپا جائے گا۔ جیسے کفن جب لایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایسا ایک کپڑا ایک دو موجود ہوتے ہیں جو کفن سے فارسی ہوتے ہیں، اور وہ میت کے جسم کے اوپر ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کو غسل دیتے وقت اس کا سطر کو ڈھانپا جائے، اور سطر میں نے یہ بات عرض کر دی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ اس مسئلے کے گزرنے کے بعد بھی اس معاملے میں سوچتی رہیں، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد آ گیا
کہ ما ضرك لو مت قبلی فغسلتك وکفنتك ثم صلیت علیک ودفنتك. کہ آپ سے نے یہ فرمایا تھا عائشہ کو کہ تجھے کیا نقصان ہے، اگر تو مر گئی مجھ سے پہلے تو میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن دوں گا، تجھ پہ نماز جنازہ پڑھوں گا اور میں تمہیں خود دفن کروں گا. اس روایت پہ امام ماجہ نے ابن ماجہ نے اور احمد نے روایت کیا ہے. شوکانی کہتے ہیں کہ جمہور کے مذہب کی یہاں پر دلیل یہ ہے کہ زوجین میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کو غسل دے سکتا ہے، یعنی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو غسل دے سکتی ہے. احناف کے ہاں بیوی تو شوہر کو غسل دے سکتی ہے ضرورت کے مطابق، لیکن شوہر جو ہے وہ غسل نہیں دے سکتا جب بیوی مر جائے، کیونکہ بیوی پر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے. شوہر کے مرنے کے بعد بھی وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ شوہر سے ہی معلق ہوتی ہے، شوہر کے رشتے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، اس کا رشتہ بالکلیہ نہیں ٹوٹتا. یہ 2 حدیثیں ہیں عائشہ صدیقہ کی کہ ایک حدیث کے لو استقبلت من امری اور دوسری حدیث کے ما ضرک لو مت قبلی. تو اس کو جو ہے وہ ان دونوں حدیثوں پہ ابن ماجہ نے ان کی تخریج کی اور وہاں پر باب باندھا ہے با جاء فی غسل رجل امرأته وغسل المرأة زوجها، اور منتقا کے اندر باب ما جاء فی غسل احد الزوجین الاخر. اور پھر یہ 2 حدیثیں وہاں پر ذکر کی گئی ہیں. منذری کہتے ہیں کہ ابن ماجہ نے عائشہ کو لو استقبلت من امری یہ حدیث اس کی تخریج کی ہے. بخاری نے اپنی غیر صحیح میں حدیث بریدہ بن حسیب سے اس کی تخریج کی ہے کہ لما حضوا فی غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصا. دارقطنی کہتے ہیں کہ عمر بن یزید نے علقمہ سے اس میں تفرد کیا ہے، اور ابن یزید یہ وہ ہیں کہ جو ابو بردہ تمیمی ہیں، لا یحتج بہ کی بات سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. اور اس کی سند کے اندر محمد بن اسحاق بن یسار ہیں، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے کلام گزر چکا ہے. باب کیف غسل المیت، کیف غسل المیت، میت کو کیسے غسل دیا جائے گا. قال حدثنا الكنبي عن مالك نحا وقال حدثنا مسدد قال اخبرنا حماد بن زيد المعنى عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جب ام عطیہ کہتی ہیں کہ جب توفیت ابنته، جب آپ کی بیٹی زینب زوجہ بالعاص بن ربی امامہ کی والدہ انتقال کر گئی، جیسے کہ مسلم کی روایت کے اندر صراحت ہے کہ لما ماتت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ انتقال کر گئی تو نبی پاک ہمارے پاس آئے. فقال اغسلنها 3 و5 واكثر من ذلك، اور تو آپ ان کو جو ہے وہ زینب کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سے زیادہ کہا، راوی کو شک ہے، غسل دو. ان رأیتن ذالک، شک نہیں بلکہ کہا کہ جتنی ضرورت آپ کو محسوس کرتی ہو، اگر یہ تم سمجھتی ہو، بماء و سدر، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی بیری کے پتے ملے پانی کے ساتھ. وجعلنا فی الآخرۃ کافور، آخر میں کافور بھی لگا دو، اور شیء من کافور یا کچھ کافور لگا دو. فاذا فرغتن فاذننی، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو فاذننی ای اعلمنی، تو مجھے اس کی خبر دے دو. فلما فرغنا آذناه، جب ہم فارغ ہوئی تو ہم نے آپ کو خبر دی. فاعطانا حکو فقال اشہرنها ایاه، جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ حکوہ دیا، اور حکوہ بھی اس میں لغت آتی ہے
اظہار، اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اصل میں حکو یا حکو کہتے ہیں ما قد الاظہار، اظہار باندھنے کی جگہ، اور پھر اظہار پر اس کا مجاز میں اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ بات میں نے کہا کہ اشہرنہ، حق جو ہے زینت پہ لپیٹ جو اس کو پہنا تھا، یہ شعر کا امر ہے، یعنی الباس الثوب الذی یلی بشرۃ الانسان، یعنی اس اظہار کو اس کا شعار بناؤ جو جسم کے ساتھ ٹچ ہو۔ اس کو شاید سے کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جسم کے بالوں کے ساتھ۔ دسار وہ ہوتا ہے کہ جو جسم کے اوپر ہو، جسد سے اوپر۔ حکمت اس میں تھی کہ تبرک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار شریفہ سے۔ اس روایت کے چند مشکل الفاظ یہاں پر جو گزرے ہیں، پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو غسل دو، تو اس سے میت کے غسل کے وجوب پر دلیل پکڑی گئی ہے، امر ہے۔ اور ابن دقیق کہتے ہیں کہ جو ثلاثہ قول ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ مذاہب علماء میں مشہور ہے۔ تو استدلال جو صرف ارادۃ المعنیین مختلفین بلفظ واحد، ایک ہی لفظ سے دو معنی کی معنی کی تجویز پر استدلال ہے کہ ثلاثاً جو یہ غیر مستقل ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو اس کو اگر امر کے صیغے تا داخل کیا جاتا تو پھر تو ٹھیک تھا۔ تو لفظ سے جو ہے وجوب اصل غسل کی طرف ہے کہ اصل غسل واجب ہے اور ایثار وغیرہ یہ مستحب ہے۔ میت بھی غسل دیتے وقت جو ہے وہ ایک بیری وغیرہ کے پتے استعمال کرنا، حتمی وغیرہ استعمال کرنا، یہ سنت ہے۔ اور پھر آخر میں کافور اس کے سجدوں کی جگہ پہ لگانا۔ کافور میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ جسم جو ہے وہ اس سے سخت ہو جاتا ہے اور کیڑے مکوڑے جو ہے وہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں اکرام الملائکہ ہے، وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ قال عن مالک قال ابو داود ثانی ازارہ، شعار سے مراد ازار مراد لی، ولم یکن مسدد دخل علینا، دخل علینا کے الفاظ مسدد کی روایت میں نہیں ہے۔ قال حدثنا احمد بن عبدة وابو كامل بمعنى الاسناد ان يزيد بن زريع حدثهم قال اخبرنا ايوب عن محمد بن سيرين عن حفصة اخته عن ام عطية قالت مشتناها 3 قرون، کہ ہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بالغ تھے ان کو جو ہے وہ 3 قرون 3 حصوں میں جو ہے ان کو کنگھی کیا۔ ہم نے ان کے بالوں کو سیدھا کیا، کنگھی کی۔ قرون کرن کی جمع ہے اور یہ خصلہ من الشعر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی 3 مینڈیاں بنائیں، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو کھولا جو ہے وہ کنگھی کے ذریعے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم اور ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الاعلى قال اخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت وظفرنا راسها 3 قرون ثم القيناها خلفها، ہم اس نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا، پھر ہم نے ثم القينا بالوں کو اس کے پیچھے اور مقدم راسها اور سر کے اگلے حصے میں، وقرنیها اور 2 جانب میں ہم نے اس کو بانٹ دیا۔
یعنی گردن کے دونوں طرف، اور ایک حصہ پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کی داڑھی کی کنگھی کرنا یہ مستحب ہے۔ ظفرنا، اور اس میں عورت کے بالوں کو بانٹنا اور اس کو 3 حصوں میں کرنا، اس کے سر کے 3 جانبوں میں، تو یہ بھی صحیح ہے۔ انفیہ کہتے ہیں کہ بالوں کو جو ہے وہ اس کے پیچھے جو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے اگلی طرف جو مفرق جدا کر کے چھوڑا جائے گا، ان کو بانٹا نہیں جائے گا۔ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ام عطیہ نے جو کیا، کہ یہ بات نبی پاک تک منسوب تھی کہ نہیں تھی، یہ ایسی شے تھی کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کی، استحباب سمجھ کے۔ دونوں کاموں کا استعمال ہے۔ اصل یہ کہ میت کے اندر کوئی ایسی چیز جو نیکی کے قبیل میں سے ہو، بغیر شریعت کی اجازت کی نہیں کی جاتی۔ یہ بات مرفوع ذکر نہیں ہے کہ آپ ام عطیہ نے یہ بات نبی پاک کو بتائی ہو۔ نبی کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ عظمت اطلاع نبی اور تقریر علوم، ظاہر تو یہ کہ اس بات کی اطلاع نبی پاک کو نہیں ملی اور آپ نے اس کی تقریر کی اطلاع نہیں، تو تقریر کیسی؟ اور حافظ نے نبوی کی تعقیب کیا ہے کہ جی سید ابن منصور نے روایت کی ابن عطیہ سے کرنا قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلناها وترا وجعلنا شعرها ضفائر، تو یہ نبی پاک کا حکم ہو گیا وجعلنا لها 3 قرون ثم القينا خلفها، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی جو ہے مینڈیاں بنانا اور اس کے پیچھے چھوڑ دینا ان کو مستحب ہے۔ قال حدثنا ابو كامل قال اخبرنا اسماعيل قال اخبرنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدانا بميانها ومواضع الوضوء منها۔ ام عطیہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی زینب کے غسل کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کے دائیں جانب سے شروع کرنا اور اس کے وضو کی جگہ سے شروع کرنا۔ ابدانا یہ امر ہے جمع مؤنث کا بدا یبدا سے، بیمیان میمنہ کی جمع یعنی دائیں جانب سے، من کل بدن یا فی الغسلات التي لا وضوء فی، جس وضو نہیں ہے تو دائیں جانب سے، جس میں وضو ہے تو پہلے وضو کی جگہ۔ اس میں کوئی تنافی نہیں ہے، ممکن ہے کہ وضو کی جگہ سے شروع کیا جائے اور دائیں جانب سے شروع، دائیں ہاتھ اور دائیں طرف سے شروع کر دیا جائے۔ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ابدا نبی میانها ای فی غسلات التي لا وضوء فی، جن جگہوں میں وضو نہیں ہوتا، یعنی کمر میں وضو نہیں ہوتا، ٹانگ پہ وضو نہیں ہوتا، تو وہ پہلے دائیں حصے کو اور پھر بائیں حصے کو، اور جہاں وضو ہے تو جہاں پھر وضو کے ترتیب پہ دھویا جائے، پہلے وضو کروایا جائے میت کو۔ قال حدثنا محمد بن عبيد قال اخبرنا حماد بن ايوب عن محمد عن ام عطية بمعنى حديث مالك، اس طرح کی حدیث ہے وہ ان سے بھی منقول ہے۔ زاد في حديث حفصة عن ام عطية بنها بهذا وزادت فيه او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك رايتنه۔ قال حدثنا هدبة بن خالد قال اخبرنا همام قال اخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالصدر مرتين والثالثة بالماء والكافور۔ یاغذ غسل یعنی محمد بن سیرین نے اس میت کو غسل کا جو طریقہ ہے وہ ام عطیہ سے سیکھا کہ
2 یا 3 مرتبہ پانی اور کافور سے اور سدر ملائے پانی سے غسل دیا جائے گا۔ بابن فی الکفن، یہ باب کفن کے بیان میں ہے۔ قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرزاق قال انبانا ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب يوما، جابر بن عبداللہ نے بیان کیا نبی پاک سے کہ وہ ایک دن جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے، فذكر رجلا من اصحابه، صاحب نے آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا، قبض جن کو جو ہے وہ روح قبض کر لی گئی تھی، فکفنا فی کفن غیر طائل، تو انہیں جو ہے وہ غیر طائل یعنی حقیر اور غیر کامل سطر جو ہے وہ کفن میں انہیں کفن دیا گیا، وقبر لیلا، اور رات ہی میں ان کی قبر کھودی گئی۔ فزجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبر رجل باللیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی یصلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس بات پہ ڈانٹا اور غصہ کیا کہ آدمی کی رات کو قبر بنائی جائے، اس میں قبر میں ڈالا جائے، یہاں تک کہ اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز جنازہ پڑھے بغیر قبر میں ڈالنا چاہیے، اللہ یضطر انسان لذلک، مرے کوئی آدمی اس کی طرف بالکل محتاج ہو جائے کہ رات ہی کو جو ہے وہ قبر بنانی ہے، رات ہی کو جنازہ کرنا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ قبر سے جو ہے وہ نہیں جو ہے رات کے وقت یہاں تک کہ اس پہ جنازہ پڑ جائے، تو کہا گیا کہ اس کا سبب یہ کہ دفن دن کو ہو تو بہت سے لوگ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اس کا جنازہ بڑا ہوتا ہے، اتنے لوگ رات کو حاضر نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ رات کو اس لیے کرتے تھے، انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ کفن ذرا رضی قسم کا تھا تاکہ یہ بات لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے، اور رات کو یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، اور حدیث کا بالآخر اس کی تائید کرتا ہے۔ قاضی کہتے ہیں کہ دونوں علتیں صحیح ہیں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہی کا ارادہ کیا کہ اس وجہ سے آپ نے کیوں رات کو جو ہے وہ قبر کو دی، قبر میں دفن کیا۔ علماء نے رات کو دفن میں اختلاف کیا ہے، حسن بصری نے ضرورت کے بغیر رات کے دفن کو مکروہ جانا ہے، اور یہ حدیث ان حدیثوں میں سے جس سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے، اور جمہور علماء سلف اور خلف اس کو مکروہ نہیں سمجھتے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس بات سے دلیل پکڑی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمع سلف کی ایک جماعت نے رات کو جو ہے وہ دفن کیا تھا بغیر کسی انکار کے، اور عورت امرأة سودا کی حدیث اور اس آدمی کی حدیث کہ جو مسجد میں رہتا تھا رات کو مر گیا، تو صحابہ نے اس کو جو ہے وہ رات ہی کو دفن کیا، اور نبی پاک سے پوچھا اس کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ توفیٰ لیلا فدفناہ لیلا، صحابہ نے کہا رات ہی کو مرا، ہم نے رات ہی کو دفن کر دیا، فقال اللہ آذنتمونی، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی، قالوا کانت ظلم ولم ينکر، تب انہوں نے کہا بہت اندھیرا تھا تو آپ نے ان کے رزق کا جو وہ نکیر نہیں فرمائی۔ قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا الاوزاعي قال اخبرنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم اخر عنه، حضرت صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ثوب حبرہ یمنی اور چادریں تھیں جو مخطط تھیں، ان پہ لکیریں تھیں، ان میں آپ کو جو ہے وہ لپیٹا گیا، ثم اخر عنه، پھر وہ آپ سے ہٹا دی گئی۔ اس حدیث سے جو ہے وہ منذری نے سکوت اختیار کیا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال اخبرنا اسماعيل يعني ابن عبد الكريم حدثني ابراهيم بن عقيل بن ماكل عن ابيه عن وهب يعني ابن منبه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبر، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مر جائے اور پھر وہ کوئی چیز پائے تو
تو چاہیے کہ وہ ثوب خیبرہ میں مخطط کپڑے میں اچھے کپڑے میں اس کو کیا کرے کفن دے. یعنی اس کے وجہ چاہیے اس کے جو عیال ہیں وہ طاقت پاتے ہیں اچھے کفن کی تو وہ ثوب خیبرہ اس میں جو ہے وہ میت کو ثوب خیبرہ میں تکفین کا حکم دیا گیا ہے. حدیث سے منظرین سکوت اختیار کیا. ثوب خیبرہ سے مراد ثوب یمانی ہوتا ہے جو یمن کی طرف منسوب ہو. قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب يمانيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمانی کپڑوں میں جو ہے وہ کفن دیا گیا. یمانیت بیز 3 یمانی کپڑے تھے سفید تھے. بیز کی جمع لے صفیہ قمیص جن میں قمیص نہیں تھی ولا امامہ اور امامہ بھی نہیں تھا. نبی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص اور امامہ میں کفن نہیں دیا گیا. آپ کو ان دونوں کے علاوہ 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور ان تینوں کے ساتھ کوئی اور شے نہیں تھی. یہی تفسیر جو ہے وہ امام شافعی نے اور جمہور علماء نے کی ہے اور یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تقاضے کے مطابق یہی صحیح ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ مستحب یہ کہ اللہ یکون فی الکفن قمیص ولا عمامہ کفن کے اندر قمیص اور امامہ نہیں ہونا چاہیے. امام مالک امام حنیفہ کہتے ہیں قمیص اور امامہ مستحب ہے. علامہ سندھی کہتے ہیں کہ جمہور اس بات پر ہے کہ انہ لم یکن فی الثیاب کفن التی کفن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص ولا عمامہ. اسلام میں تو بالکل یہ چیز نہیں تھی. اور حافظ عراقی کہتے ہیں کہ ترمذی کی شرح میں کہ یہ امام حنیفہ اور امام مالک پر اور ان کے تابعین پر قمیص اور امامہ کے استحباب کا جو وہ قول کرتے ہیں میت کی تکفین میں ان پر یہ دلیل ہے. ان حضرات نے اس حدیث کو اس بات پر محمول کیا کہ قمیص اور امامہ جو ہے ان 3 کپڑوں میں سے نہیں تھے اور یہ دونوں جو ہے وہ زائد تھے. یہ حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے بلکہ مراد یہ کہ لم یکن فی الثیاب التی کفن فیہا قمیص ولا عمامہ مطلقا جیسے کہ جمہور نے اس کی تفسیر کی اور احناف اس کی تبلیغ کرتے ہیں کہ 3 کپڑے تھے اور اس کے علاوہ یہ 3 کپڑوں کا بیان ہوا ہے. تو 3 کا بیان جو ہے وہ باقی 2 کی نفی نہیں کرتا. تو یہ جتنے کا بیان ہوا باقی کا بیان اور باتوں سے حدیثوں سے. واللہ تعالی عالم بالصواب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا حفص عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله زاد من كرسف کا لفظ زیادہ کیا ہے. اوپر جو لفظ اس پر جو گزرا ہے کہ جی کہ یہ کفن کے بارے میں نبی پاک کے کفن کے بارے میں تو نبی پاک کے کفن کے بارے میں جو ہے وہ مختلف روایتیں ہیں. عائشہ صدیقہ کی جو ہے وہ روایت ہے کہ جی نبی پاک کے کفن کے بارے میں اور عمل جو ہے وہ عائشہ صدیقہ پر اکثر علم کا ہے صحاب نبی میں سے. اور منذری کہتے ہیں کہ حدیث اس کو جس کی تخریج کی ہے بخاری نے ترمذی نے نسائی وغیرہ نے. دوسری حدیث کے اندر جو ہے لفظ کرسف کا اضافہ ہے. فذكر عائشة قولهم في ثوبين وبرز حبر فقالت قد أتي بالبر ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. کرسف اور روئی کو کہتے ہیں اور ان کا قول کے کے سامنے جو لوگوں کا قول ذکر کیا کہ جی آپ کے 2 کپڑوں میں اور کچھ یمنی چادریں تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ یمنی چادریں تو لائی گئی تھی لیکن انہوں نے واپس کر دی تھی کفن دینے والوں نے اور آپ کو انہوں نے کفن نہیں دیا تھا. قال حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا ابن ادريس عن يزيد يعني ابن ابي زياد عن مكسن عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. یہ پر ایک جدا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کفن دیا گیا ایک تو جوڑے میں حلل کی جمع ہے. یہ برود یمانیہ کو کہتے ہیں. حلہ تب کہا جاتا ہے کہ جب ایک جنس کے 2 کپڑے. اور تیسرا جو تھا قمیص تھی جو آپ نے جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی.
اور خلہ دو کپڑوں کو کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یزید بن ابی زیاد ان روات میں سے کہ جس کے ذوق پر اجماع کیا گیا ہے مسلم کے ہاں، اور خلہ جو ہے وہ یہ لوگوں پر مشتبہ ہو گیا، انما توریت یہ خریدا گیا تھا تاکہ اس میں آپ کو کفن دیا جائے، اور خلہ چھوڑ دیا گیا اور آپ کو 3 کپڑوں میں جو ہے وہ کفن دیا گیا، 3 سفید کپڑوں میں۔ منظر بھی کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں یزید بن زیاد ہے، اور مسلم نے مطابعات میں اس کی حدیث کو نقل کیا ہے، اور بہت سے ائمہ نے کہا کہ یہ لا یحتج بحدیث ہی۔ قال ابو داود قال عثمان فی ثلاثۃ اصحاب، 3 کپڑے تھے، حلۃ حمراء، ایک تو سرخ جوڑا تھا، وہ قمیص الذی مات فیہ، اور وہ قمیص جس میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی۔ اب پیچھے گزرا کہ لیس فیہ قمیص ولا عمامہ، اور یہاں پر آگے کیجیے کہ القمیص الذی غسل فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزع حین کفن، تو جس میں آپ کو غسل دیا گیا تو اس کو اتار دیا گیا تھا کفن کے وقت، لیکن یہاں پر تو یہ کہ آپ اسی کا قمیص کے اندر جو ہے وہ قمیص الذی مات فیہ، یہ حناف کی دلیل ہے کہ قمیص مستحب ہے۔ بعض کے ذات کہتے ہیں کہ جی 3 کپڑے تھے، چوتھی قمیص سے 4 بن جائیں گے، اس کا وطر ثابت نہیں ہوگا، آپ نے 4 کا حکم دیا کفن کے اندر، تو قمیص پہلے نہیں اتاری گئی تھی، لیکن جب آپ کو کفن دے دیا گیا تو کفن دینے کے بعد اندر سے قمیص اتار دی گئی تھی تاکہ قمیص کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ بہرحال احناف کہتے ہیں قمیص تھی۔ اللہ تعالیٰ علیہ الصواب وما علینا الا البلاغ۔